بیٹیوں، آج تمہیں جو عزت حاصل ہے وہ عزت محمد الرسول اللہ کی برکت سے حاصل ہے۔ اس سماج کا حال کیا تھا قرآن بیان کرتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اس سماج کے اندر سب سے معیوب بات یہ سمجھی جاتی تھی کسی مرد کو بیٹی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ عرب کے اس معاشرے میں کسی مرد کو یہ خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر لڑکی ہوئی ہے، تمہاری بیوی نے بیٹی پیدا کی ہے، تو اس خبر کو سنتے ہی اس کا چہرہ مارے شرم کے سیاہ ہو جاتا، وہ اپنے چہرے کو دوستوں سے چھپاتا پھرتا۔ اس دور کے اندر کسی کو داماد بنانا بڑی معیوب بات سمجھی جاتی تھی، کسی کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دینا انتہائی ذلت آمیز کام تصور کیا جاتا تھا، اور آدمی اپنے چہرے کو دوستوں سے چھپاتا پھرتا تھا اس وقت تک جب تک کہ جس چیز نے اس کو چہرہ چھپانے پر مجبور کیا ہے اس چیز کا نام و نشان مٹا نہیں دیتا، وہ تب تک لوگوں کے درمیان نہیں آتا تھا۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے بچی کو بڑا پیار کر رہے تھے، بڑی پیاری بھی بچی تھی اور اس کی حرکتیں بھی بڑی بھولی بھالی بڑی خوبصورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، تم بڑی محبت کرتے ہو اپنی بیٹی سے۔ اس صحابی رسول نے اللہ کے نبی کی اس بات کو سن کر رونا شروع کیا، کہا کہ یا رسول اللہ اب محبت کرتا ہوں، اس سے پہلے 7 بچیوں کو میں نے انہی ناپاک اور گندے ہاتھوں سے زمین میں گاڑ دیا تھا، دفن کر دیا تھا۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں ایمان قبول کر لوں تو اللہ میرے ہر گناہ معاف کر دیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں معاف کر دیں گے۔ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک گناہ میں نے بہت بڑا کیا ہے، بہت بڑا کیا ہے، کیا اللہ اس کو بھی معاف کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے زنا کیا ہے؟ کیا تم نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی نے فرمایا کیا تم نے شراب پی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی نے فرمایا کیا تم نے کوئی ڈکیتی ماری ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ نبی نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کیا گناہ کیا؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ دور جہالت تھا، مجھے ایک ملک کا سفر درپیش تھا، جب میں سفر پر جانے لگا میری بیوی حمل سے تھی، میں نے اپنی بیوی کو رخصتی کے موقع پر تاکید کی تھی کہ دیکھو بیٹا اگر ہوگا تو اس کی پرورش کرنا، اس کو عزت و اکرام دینا، بیٹی اگر ہو تو مجھے خبر بھی مت دینا، اس کو زندہ زمین میں گاڑ دینا۔ یا رسول اللہ میں تو چلا گیا یہ کہہ کر، چند دنوں کے بعد میرے پیچھے میرے گھر میری بیوی کو بیٹی ہوئی، چونکہ گھر میں کوئی میں تھا نہیں تو میری بیوی نے اس بچی کی پرورش اور تربیت شروع کی۔ 2-3 سال کے سفر کے بعد جب میں واپس اپنے گھر آیا تو میں نے اپنے گھر کے اندر ایک خوبصورت بچی دیکھی۔ یا رسول اللہ مت پوچھے، اس کے چہرے پر بلا کا حسن، بلا کی معصومیت تھی، اور اس کی تتلی پتلی باتیں اور اس کی ادائیں دل موہنے والی تھیں۔ اس بچی کو دیکھ کر میرا دل کھنچ کر اس پر آیا، میں بھی اس بچی کو پیار کرنے لگا، اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ رات ہوئی، میں اپنی بیوی سے قریب ہوا اور بیوی سے پوچھا یہ بڑی پیاری بچی ہے، بتا تو صحیح یہ کس کی بچی ہے؟ میری بیوی نے کہا تم مجھے مارو گے تو نہیں، مجھے ڈانٹو گے تو نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ آپ ہی کی بچی تھی، آپ کے سفر پر جانے کے بعد مجھے پیدا ہوئی تھی اور میں نے اس بچی کی پرورش کی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بیوی کی اس بات کو سنتے ہی ایک جوالا مکھی تھی جو میرے اندر پھٹ گئی، اور ساری رات میں تکیے پر سر رکھ کر سوچتا رہا، صبح جب میں اپنے دوستوں میں نکلوں گا اور بڑے بڑے قریشی سرداروں کے پاس جاؤں گا تو مجھے تانا ماریں گے، او بچی کے باپ، او بچی کے باپ۔ یا رسول اللہ میں سوچتا رہا کہ کیا کروں۔
اور میں اس ذلت کے ساتھ دوستوں میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح وہ رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح ہوئی تو میں نے بیوی سے کہا کہ بچی کو نہلاؤ دھلاؤ، میں اسے اس کے ماموں کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ میری بیوی بچے کو نہلانے دھلانے گئی، میں نے دوسری طرف کدال لیا اور رسی لی اور باہر لے جا کر چھپا دیا۔ بچی نہا دھو کر آئی، میں صبح صبح اپنی بچی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر سے باہر نکلا۔ یا رسول اللہ، وہ راستہ بڑا سنگلاخ تھا اور پتھریلا راستہ تھا، قدم قدم پر نوکیلے پتھر تھے۔ میری معصوم سی بچی تھی جس کے پیر میں چپل تک نہیں تھے۔ وہ چلتی رہی، کچھ دیر کے بعد کہنے لگی، بابا پیروں کے اندر پتھر چبھ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میرے دل پر ایسی سختی غالب آ گئی تھی، میں نے اپنی بچی کے کسی لفظ کو نہیں سنا، گھسیٹتے ہوئے اس کو لے کر انہی نوکیلے پتھروں پر آگے بڑھتا رہا۔ پھر چلتے چلتے یہاں تک کہ جنگل کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب درمیان میں پہنچا تو میں نے اپنی بچی کو روک دیا۔ وہ کدال جو تھا میں نے اس سے زمین کھودنی شروع کی اور گڑھا اچھا خاصا کھد گیا۔ تو یا رسول اللہ، جب گڑھا کھود رہا تھا زمین کی مٹی اڑتی تھی اور میرے چہرے پر آتی تھی۔ میری معصوم سی بچی آتی تھی، اپنے کرتے کو اٹھا کر میرے چہرے کو پوچھتی تھی، کہتی تھی کہ میرے بابا اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یا رسول اللہ، میرا دل اتنا پتھر کی طرح ہو چکا تھا، مجھے اپنی بچی پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ جب گڑھا اچھا خاصا کھد گیا، میں نے اپنی معصوم سی بچی کو بال سے پکڑا اور پوری قوت کے ساتھ گڑھے کے اندر پھینکا تو میری بیٹی روتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ بابا کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے ماما کے گھر لے جائیں گے، کیا ماما کا گھر یہی ہے؟ بابا آپ مجھے مت ماریے، آپ کو مجھے پالنا نہیں ہے تو جنگل میں چھوڑ دیجئے، جنگل کے درندے اور پرندے مجھے پاڑ کھا کر چیر کر ختم کر دیں، بابا آپ مت کیجئے۔ یا رسول اللہ، ایسی وحشت غالب تھی، میں نے بڑا سا پتھر لیا، اپنی بیٹی کے سینے پر رکھا اور پھر میری بیٹی روتی رہی اور میں نے مٹی ڈالا، اس طرح اس کو زندہ درگور کیا۔ یا رسول اللہ، وہ تو حیوانیت کا زمانہ تھا، اللہ نے آپ کو بھیجا تو پتہ چلا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نہ آتے تو بیٹی کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، لوگو اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ اپنا رسول تم میں مبعوث فرمایا۔ جو معاشرہ جہالت، پستی اور اخلاق کی گراوٹوں کو چھو رہا تھا، اللہ کے نبی نے مختصر سے عرصے میں اس سماج کی کایا پلٹ دی۔ جو زمین کی گہرائیوں میں تھے، اللہ کے نبی نے ان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے جس کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں کیا گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ اسی پر میں آج کی اس جمعہ کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا فرماتا ہوں اللہ تعالیٰ اس عظیم احسان کی قدردانی کرنے کی مجھے بھی اور ساری امت مسلمہ کو اپنے کرم سے توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔